الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود فاتح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تمام انبیاء بے شک تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں. انبیاء علیہم السلام میں اللہ تبارک و تعالی نے درجات رکھے ہیں، سب کو اپنی اپنی شان عطا فرمائی ہے، لیکن سب انبیاء میں سب سے اعلیٰ مرتبہ، سب سے اونچی شان، سب سے افضل مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بنیادی بات ہے ایمان کے لیے. اگر کسی آدمی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھا تو باقی چیزوں کا ایمان بھی اسے نصیب نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے ایمان میں کلمہ طیبہ میں پڑھنے میں پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد الرسول اللہ ہے، لیکن اگر توحید سیکھنی ہوگی تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سیکھنی ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول مانا ہے، آخری رسول مانا ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا پہلا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا جائے. آج کے اس نشست میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کریں گے.
کمال ایمان کی لازمی شرط کے طور پر، وجوبی شرط کے طور پر آدمی ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو۔ اگر ایمان لانا ہے تو تکمیل ایمان کی بنیادی شرط یہ بنے گی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھے، اور جتنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اترتی چلی جائے گی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلنا مزیدار بھی ہوتا جائے گا، آسان بھی ہوتا۔ جتنی محبت قوی اور مضبوط ہوگی، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا آسان بھی ہوگا، مزیدار بھی ہوگا۔ اور یہ بھی ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ کوئی قوم، کوئی امت، کوئی پارٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، کامیابی کی راہ نہیں پا سکتی ہے، جب تک کہ وہ اپنے قائد، اپنے لیڈر سے والہانہ محبت نہ کرے، اس کی بات پر لبیک نہ کہے۔ بالکل اسی طرح سے جب تک ہم اپنے حقیقی قائد، اپنے حقیقی رہنما، اپنے حقیقی لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے ساتھ سچی اور سچی محبت نہ کریں، ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے، اور ہم اس وقت تک کامیاب بھی نہیں، فلاح بھی نہیں پا سکتے، آگے بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ قرآن کریم کی میں نے آج کے اس موضوع میں سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ نمبر 24 تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلان فرما رہے ہیں، قل، اے میرے مدنی کریم اعلان فرما دیجیے، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری حویلیاں اور بنگلے تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے خاندان والے، تمہاری بیویاں، تمہارے کوٹھیاں، محل، بنگلے، رہائش گاہیں، یہ تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے ہیں، تو ان تین چیزوں کی اگر کمی ہے تو یہ راستہ بھی نہیں پا سکیں گے، یہ ہدایت بھی نہیں پا سکیں گے، یہ فلاح بھی نہیں ہو سکیں گے، یہ کامیابی کا سینہ بھی نہیں چڑھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہے، ایک دفعہ دل میں اتر جائے پھر یہ کبھی اترتی نہیں، پھر یہ کبھی نکلتی نہیں ہے۔ یہ محبت ایسی ہے جب یہ پیوست ہوتی ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہر ایمان والے کی سانس سانس میں، قدم قدم پہ، بات بات میں، وہ ساری زندگی جب سے اسلام قبول کرے گا موت تک، موت کے بعد بھی سب سے زیادہ جسے محبوب سمجھے گا وہ ہوں گے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی کا حاصل اور خلاصہ نکل آئے گا کہ اس کی زندگی اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اطاعت پر، اللہ کی اطاعت پر گزرے گی تو یہ کامیاب ترین شخص کہلائے۔ شروع اسلام میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، بچپن میں ان کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، چچا نے کفالت کی، انہوں نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا۔ ابتدائے اسلام کا زمانہ اہل اسلام کے لیے بڑا دشوار تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ حضرت عبداللہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے چچا کہتے ہیں دیکھو اسلام سے پھر جاؤ، نہیں تو جو مال مویشی، جو گھر بار میں نے تمہیں دیا ہوا ہے یہ میرا ہے،
حتیٰ کہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی میرا ہے. اگر تم نے اسلام سے اعراض نہ کیا تو میں یہ ساری چیزیں چھین لوں گا، حتیٰ کہ میں آپ سے یہ کپڑے بھی لے لوں گا کہ یہ کپڑے بھی میرے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اپنا دل دے بیٹھا ہوں، اور آپ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ ایک دفعہ قبول کر لو اور پھر اتر جائے. ایک دفعہ آپ پر ایمان لے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر ایمان لے آؤ. آپ پر لایا ہوا ایمان ایسا کمزور ایمان نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے وہ ایمان چلا جائے، وہ ایمان پھر جائے. بچہ جان جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرو. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میں آپ کی ایمان سے کبھی پھر نہیں سکتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ کے تمام مال مویشی جانور ساری چیزیں ان کے چچا نے ان سے لے لی، حتیٰ کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی لے لیا. ان کی والدہ کو پتہ چلا تو ایک کمبل دیا، ایک چادر اپنے بیٹے کی طرف پھینکی تاکہ میرا بیٹا اپنا ستر کو چھپا سکے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اپنے نیچے کا ستر ڈھانپا، ایک کو اپنے اوپر لے لیا. تو اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے ذل بجادر. اسلام قبول کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی، سارے مال کو سارے گھر بار کو ٹھوکر مار دی لیکن اسلام سے نہ. اور یہ وہ پہلی اور بنیادی وصف ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر ایمان لے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیوست. اور اس محبت کا اثر کیسے معلوم ہوگا؟ محبت تو ایک دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، مخفی چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے. اثر ظاہر ہوگا جس کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی بات بھی آپ قبول کرتے ہیں، اس کی بات بھی آپ مانتے ہیں، اس کے طریقے پر بھی آپ چلتے ہیں، اس سے منہ نہیں موڑتے ہیں کہ کہیں اگر میں نے اس کی بات نہ مانی وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، خفا نہ ہو جائے. بالکل اسی طرح سے ایمان والا اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانا ہے، ہر سنت کی پیروی کرنی ہے، ہر طریقے کو اپنا طریقہ زندگی بنانا ہے تاکہ مجھ سے میرے محبوب روز قیامت خفا نہ ہو، مجھ سے منہ نہ موڑے، مجھ سے اعراض نہ کرے. اس محبت کی مثالیں دی ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. حتیٰ کہ کفار بھی کہنے لگے کسی ایک نے کسی سے ایسی محبت نہیں کی جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. حضرت زید بن وسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی ایک سازش کے تحت گرفتار ہو گئے. ان کو حرم سے بیگ لے جایا جا رہا تھا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، مار دیا جائے. ابو سفیان نے راستے میں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے قسم دے کر کہا اے زید تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتانا اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے نعوذ باللہ تمہاری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آج گویا نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تو کیا تم اس پر خوش ہو جاؤ گے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا تم تو مجھے یہ کہتے ہو اللہ کی قسم میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے رہائی مل جائے اور اس کے بدلے میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آپ کی ذات عالیہ کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا. اس پر ابو سفیان کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کسی ایک سے اس طرح سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. اسی سازش میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہوئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جانے لگا سولی پہ لٹکا دیا، نیزے مارنے لگے، یہی جملہ پھر دہرایا انہوں نے اے خبیب تم یہ تو آپ پسند کرو گے نا کہ اب تمہاری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور تم بچ جاؤ.
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش سے فرمایا اللہ کی قسم میں ہرگز یہ نہیں پسند کرتا ہوں، مجھے رہائی دے دو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، اور آپ کے سینے میں ایک کافر نے زور سے خنجر مارا ہے اور بے دردی کے ساتھ حضرت خبیب کو شہید کیا گیا۔ ہر ایک آدمی حضرت خبیب کو دیکھتا تھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت چاہی اور کہا میرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پہ حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں میں موجود تھا۔ حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہوتا تھا کبھی کبھی ان پر غشی کا دورہ پڑ جاتا تھا، لوگ کہتے تھے شاید ان کو مرگی ہے یا کوئی بیماری ہے، تو عامر بن سعید کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں اس موقع پہ موجود تھا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی ہے۔ حضرت خبیب پر جو ظلم ہوئے ہیں جب وہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میری طبیعت برداشت نہیں کرتا، میں بے ہوش ہو جاتا، وہ منظر بھول نہیں پاتا ہوں، وہ منظر بے اختیار میرے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے اور میری طبیعت اس قدر مقدر ہوتا ہے۔ یہ وہ عشق مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ ہر لمحے اس بات کو عزیز رکھا کہ ہمارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے ساتھ ہماری عقیدت و محبت رہے، ہمیں چاہے سولی پہ لٹکا دیا جائے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر بھی اذیت و تکلیف نہ۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، ہر امتی جیسے اپنی زبان سے کہتا ہے کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایسے اپنے عمل سے بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر میرے ساتھ محبت ہے تو ہمیشہ سچ بولنا، اگر میرے ساتھ محبت ہے تو تمہیں جو امانت سپرد کی جائے تو تم اس کے مالک کو بھی واپس کر دینا، اور جب تم کسی سے عہد کرنا تو اس عہد کو پورا کرنا۔ ہمیں اگر محبت ہے تو ترازو دے دیا، ہمیں ترازو دے دیا، اس ترازو میں اپنی محبت کو تول لینا۔ سچ بولنے کا اہتمام ہے کیا میں اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی مجالس میں کہیں اپنی تعریف کی خاطر جھوٹ تو نہیں بول بیٹھتا ہوں، غلط بیانی تو نہیں کر بیٹھتا ہوں، خلاف واقعہ بات تو نہیں کر بیٹھتا ہوں؟ اگر ایسا ہے آج مجھے سوچنا ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے وہ محبت کس پیمانے پہ ہے، کس درجے کی ہے۔ عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق تھا، قرآن کریم میں سورۃ المنافقین میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا تفصیل کے ساتھ۔ ایک دفعہ کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، تو ان کے بیٹے آگے سامنے ایمان والے مسلمان تھے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے حکم دیا ہے تو میں سب سے پہلے جاؤں گا اور اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں۔ کیوں کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن، اس کے لیے میرے باپ کی محبت بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کو ترجیح دی جائے گی، پھر کسی اور کی نہیں مانی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، آپ نے فرمایا میں نے ہرگز نہیں حکم دیا کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دو۔ ایک موقع پہ عبداللہ بن ابی نے، منافق تھا، ایک جملہ بولا، کہنے لگا جب ہم مدینہ طیبہ واپس جائیں گے تو ہم میں جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو مدینہ طیبہ سے نکال دے گا۔ قرآن کریم سورۃ المنافقین لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ان کا بیٹا ان کے سامنے آ گیا، اپنے باپ کا جو اونٹ تھا اس کی لگام پکڑ لی، سواری کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا
اور کہنے لگا اللہ کی قسم اگر تو نے یہ جملہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے تو ہرگز تجھے مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، پہلے تیرا سر قلم کروں گا پھر وہاں سے یہاں سے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی کو آنے دو مدینہ طیبہ میں، راستہ مت دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اسلام لانے سے قبل غزوہ بدر میں ابا جان میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہوا ایک جگہ، ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی ضرب کے نیچے تھے، میں چاہتا تو آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، والد سمجھ کر میں نے آپ پہ تلوار نہیں چلائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر اس موقع پہ تو میری تلوار کے نیچے آتا تو ضرور تجھے قتل کر دیتا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ غزوہ احد اسلامی تاریخ میں ایک ایسا غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام کی جانثاری کے عجیب واقعات رقم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے لیے اس غزوہ میں ایک موقع پہ سخت آزمائش پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آئے، چند جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہو گئے کفار کے نیزوں اور تیروں کے سامنے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ہر تیر کو ڈھال نہیں تھی اس وقت میں ان کے پاس جس سے وہ تیر کو روک سکتے، نیزے کو روک سکتے، تلواروں کو روک سکتے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے جسم سے تیروں کو روکتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 70 تیر کے نشان پڑے، 70۔ حضرت ابو طلحہ کا اس میں ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی نگاہ مبارک اوپر کی طرف اٹھانے لگتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر اونچی نہ کیجیے، آپ اپنا سر مبارک نہ اٹھائیے، ابھی تیر برس رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی کافر کا تیر آپ کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہیں کہ اپنا منہ مبارک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اپنی پیٹھ کو پیچھے کیا ہوا ہے اور اپنی پیٹھ کو ڈھال بنایا۔ کسی نے کہا ہے ابو دجانہ دفاع کے لیے کھڑے ہو نا، اے ابو دجانہ دفاع کے لیے کھڑے ہو، ایسا کیوں نہیں کر لیتے ہو کہ چہرہ کفار کی طرف کر دو کہ آنے والے تیر کو کبھی ہاتھ سے روکو گے کبھی ویسے بچ جاؤ گے، تو تم پیٹ کر کے کیوں کھڑے ہو؟ کہا ایسے کیسے کر سکتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر دوں، چہرہ کافروں کی طرف کر دوں، ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس انداز میں حضرت ابو دجانہ کھڑے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت ابو دجانہ حرکت بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دائیں بائیں حرکت کروں اور غلطی سے تیر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہاں یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور صحبت کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور محبت کا حق بھی ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اطاعت کا حق بھی ادا کر دیا۔ اصل میں امت کو سکھایا یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ مشکلات تو نہیں ہے نا، تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلاتے چلے جائیں گے، اللہ تمہیں کامیابی سے نوازتے چلے جائیں گے، اور تمہارے لیے تو محبت اور اطاعت کرنے میں ان مشکلات کا سامنا بھی نہیں ہے جو ان مقدس ہستیوں نے۔ اسی غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی ایک غلط افواہ پھیل، ایک انصاریہ خاتون حضرت عاصمہ، ان کو پتہ چلتا ہے، سنتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، احد کی طرف چل پڑتی ہے، راستے میں پوچھتی ہیں مجھے بتاؤ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، سلامتی کے ساتھ ہیں؟ کسی نے راستے میں کہہ دیا
آپ کا تو بیٹا شہید ہو گیا. حضرت آسمہ فرماتی بیٹے کی خبر چھوڑو, مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہو. آگے چلتی ہیں, کسی نے کہا آپ کے تو خامن شہید ہو گئے, کہا میرے خامن کی خبر نہ دو, مجھے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر سن. آگے چلتی ہے, کسی نے کہا آپ کا تو بھائی شہید ہو گیا ہے, کہا مجھے بھائی کے شہید ہونے کی خبر نہ دو, مجھے یہ خبر دو میرے پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ ہے. آگے چلی تو کسی نے کہا اے آسمہ تمہارے تو والد شہید ہو گئے. فرمانے لگی مجھے والد کی شہادت کی ابھی خبر نہ سناؤ, مجھے یہ خبر چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے. سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں سے, دیدار کرتی ہیں اور فرمانے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سلامتی کے ساتھ ہیں تو اللہ کی قسم ہر مصیبت بھیج ہے, میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اے علی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجہ کی کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمانے لگے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اپنی ذات سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے اولاد سے, اپنے مال سے حد سے بھی زیادہ محبوب تھی, حتیٰ کہ جیسے سخت پیاسے آدمی کو گرمی میں ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے. ایک صحابی تھے, وہ فرماتے کہ میں کبھی کبھی بے قرار ہو جاتا ہوں گھر میں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو میں چین نہیں کر پاتا ہوں, آرام نہیں کر پاتا ہوں, سکون نہیں کر پاتا ہوں, میں اپنے گھر سے نکل پڑتا ہوں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں, تب جا کے مجھے سکون و آرام. ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ, قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لها, قیامت کا تو آپ نے سوال کیا, یہ بھی بتاؤ بھلا قیامت کے لیے تیاری کتنی کی, آخرت کے دن کے لیے تیار کیا کر کے رکھا ہے, کون سے اعمال کا ذخیرہ کر کے رکھا ہے کہ قیامت کا سوال کر لیا. وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال تو بہت زیادہ نہیں ہے, مگر اتنی بات ہے انی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ کی محبت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پلے اور کچھ نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا انت مع من احببت, عجیب جملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت. انت مع من احببت, حدیث پاک المرء مع من احب, روز قیامت انہی کے ساتھ حشر کیا جائے گا, انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, انہی کی صف میں کھڑے کیے جاؤ گے, انہی کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے, جس کے ساتھ تمہیں محبت. اگر محبت کرتے ہو تعظیم کی وجہ سے تو اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی تعظیم نہیں. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا, بشیر بنا کے بھیجا, خوشخبری سنانے بنانے والا بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو لوگوں کو ان کے اعمال بد پر اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کی ہستی کو مبعوث اس لیے کیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تاکہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کو بجا لیں, آپ کی عظمت کو اپنے سینوں میں بسا لائیں, آپ کی محبت کو اپنے سینوں میں بجا لائیں. اگر تعظیم کی وجہ سے محبت ہو تو سب سے زیادہ تعظیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی تعظیم نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تمہیں محبت ہے
کسی کے کمال کی وجہ سے اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی با کمال آیا ہی نہیں۔ اگر تمہیں محبت ہے جناب نے کسی بھی آدمی سے حسن صورت کی وجہ سے، تو یقین کیجئے اللہ جل شانہ نے ایسا پیمانہ ہی نہیں بنایا ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہستی۔ اگر آپ تمہیں یہ دیکھنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ محبت ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے، اللہ کی قسم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سخی آیا ہی کوئی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ کی زبان پر تو لا کا جملہ ہی نہیں تھا۔ لا کہتے ہیں عربی میں نہ کو، یعنی کوئی سوال کرے اور آپ جواب میں کہو لا کچھ نہیں دیتا ہوں، نہیں ہے میرے پاس۔ شاعر کہتا ہے اگر تشہد میں لا نہ ہوتا، لولا تشہد لولا لا فی التشہد، اگر لا تشہد میں نہ ہوتا لکان لاہ نعم، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لا بھی نعم ہوتا۔ اللہ نے کلمے میں جوڑ دیا لا الہ، اگر یہ کلمے میں لا نہ ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ کبھی لا آتا ہی نہ، ہمیشہ آپ فرماتے جی۔ ہاں اگر آپ کو محبت ہے کسی کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے، تو اللہ کی قسم اخلاق بنتے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے۔ آئیے اس عظیم ہستی سے محبت فرمائیے، اور اس عظیم ہستی سے محبت کا تقاضا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی زندگی میں لائیے، اور یہی محبت کا ثمرہ نکلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔